حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پر جلوہ افروز ہیں، اور مسلمان اس نیت سے مدینہ طیبہ سے چلے ہیں کہ مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کریں گے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی جو خواہش برسوں سے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ خواہش پوری فرمائے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت والے اس مبارک قافلے کو روک لیا جاتا ہے، اور پھر کافروں کے ایک کے بعد ایک سفیر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور سارے ہی لوگ اس بات پر مطمئن ہو کر گئے کہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ آنے کا مقصد واضح ہے کہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شریف آئے ہیں، تو ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہی بات جا کر انہوں نے قریش کو اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے سرداروں کو بتائی کہ مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے دیا جائے، لیکن کفار اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ کسی قسم کا کوئی داغ بھی اپنے دامن پر نہیں لگنے دینا چاہتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ ہم تلوار کے زور پر لوگوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طور پر مسلمانوں سے جنگ چھڑ جائے، تاکہ پھر ہم دنیا والے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو مسلمان جنگ کے ارادے سے آئے تھے، تو ایسا خون خرابہ تو ہم اپنے شہر میں نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اس سازش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری چالیں چلیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک موقع پر کفار کے 80 افراد کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان سب کو معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وجہ یہی تھی کہ کافروں کی سازش کامیاب نہ ہو۔ محدثین اور مفسرین نے جو نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ آج کے دور میں بھی سبق آموز ہے۔ بعض اوقات انسان میدان عمل میں بظاہر ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، تو وہ قدم پیچھے ہٹانا اس کی اپنی بزدلی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس معاملے کو اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہوتی ہیں، اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ کہیں ملک کا نقصان نہ ہو، کہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں مزید عروج نہ پکڑیں۔ اسی طرح کا معاملہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فراست کائنات میں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر فرما کر آپ مکہ مکرمہ بھیجتے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو آپ کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بیعت رضوان کا معاملہ ہوا۔ 1400 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مدینہ طیبہ سے 300 میل کے فاصلے پر اس بات پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی کہ اگر عثمان غنی کی شہادت کی خبر سچی ہوئی تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت کی برکت سے اللہ نے 1400 صحابہ کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ رب العالمین نے کلام پاک کی آیات نازل فرما دیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے محبوب، جب مومنین آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اس بیعت کی برکت سے اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ یہ تھی وہ محبوب کریم علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات ہیں۔ وہ کافر کہ جو کسی طور پر مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، جب انہیں اس بیعت کا پتہ چلا
تو سوچ و بچار کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، پھر مجلس مشاورت بلا لی کہ ان کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تم دیکھو نا، یہ مدینہ طیبہ سے اتنے دور ہیں، ہمارے بارڈر کے کنارے پر کھڑے ہیں، انہیں ہماری طاقت کا اندازہ بھی ہے، ہماری کثرت کا اندازہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ کس طرح اپنی جانیں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب یہ باتیں ہوئیں تو کفار نے یہ کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافروں کی طرف سے ایک اور سفیر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلح کی بات شروع کی۔ کہا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس وقت بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور اس وقت 4 زانوں تشریف فرما تھے، اور ہم نے یہ دیکھا سیدنا عباد بن بشر اور سیدنا سلمہ بن اسلم یہ سروں پر ہیلمٹ پہنے ہوئے اسلحہ لیے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں کا سفیر آیا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی۔ کہا کبھی آواز بڑھتی تھی، کبھی آواز کم ہو جاتی تھی، بات چیت کے دوران ماحول بنا ہوا تھا۔ کہا سیدنا عباد بن بشر وہ بار بار سہیل نامی شخص جو سفیر بن کر آیا ہوا تھا، آپ اسے جلال کے عالم میں دیکھتے تھے کہ یہ حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کیوں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں آخر کار آپ نے ارشاد فرمایا، اے سہیل، بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے بات مت کرو، کہ ایسا کرنا ہمیں کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ کہا سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جلوہ افروز ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن سیدنا عباد بن بشر آداب دربار رسالت مآب بتا رہے ہیں، اور کسی صحابی نے آ کر سیدنا عباد کو نہیں کہا تمہیں معلوم نہیں حالات کتنے نازک ہیں، ہم کافروں کے گھر کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بات سمجھتے تھے کہ سیدنا عباد جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ان کے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ کی نمائندگی اسی بات میں ہے۔